बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई है, बुध का दिन है। रिहाई पर रिहाई का हुक्म आ रहा है, बरियत पर बरियत मिल रही है। इमरान खान साहब के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आती चली जा रही हैं और जिस बारे में वो अपने से ज़्यादा फिक्रमंद थे उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। एक एक दिन में 50-50 लोगों की ज़मानत कन्फर्म हो रही है। कन्फर्म ज़मानत का मतलब यह है कि अब उन्हें इन केसेस में गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों से खबरें आ रही हैं, कहीं इस्लामाबाद से, कहीं रावलपिंडी से, कहीं लाहौर से, कि जनाब इतने लोगों की रिहाई हो रही है। 50-50 लोगों की रिहाई की खबर आ रही है जिनके बारे में इमरान खान सबसे ज़्यादा फिक्रमंद थे अपने कारकुनों के हवाले से। और अब ऐसे लग रहा है कि जितने केस बनाए गए वो रेत की दीवार की तरह गिर रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं, क्योंकि दिन रात लगाकर ऐसे ऐसे केस बनाए गए और कहा गया इतने खतरनाक केस हैं जिनमें तो मौत की सज़ा भी है जनाब। जिस तरह साइफर केस था, इद्दत केस, आप देखिए कि किसी शख्स पर, किसी शादीशुदा शख्स पर इससे ज़्यादा घिनौना इल्ज़ाम क्या लगाया जाएगा कि उसके निकाह के बारे में ही सवालात उठा दिए जाएं कि जी इद्दत में निकाह किया गया। इस तरह का केस भी बनाया गया जो इस्लामी तारीख़ में 1450 साल की तारीख़ में नहीं मिलता कोई केस। अब आप ये देखें कि जिस केस में इमरान खान साहब को रिहाई का फौरी हुक्म मिला है वो है जनाब अल-कादिर ट्रस्ट केस। इसमें ज़मानत पर रिहाई का हुक्म आ गया है और अदालत ने कहा है कि इस केस में इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब आप जानते हैं कि 3 बहुत बड़े केसेस बनाए गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, एक के बाद एक केस का फैसला सुनाया गया और दिन रात लगाकर इसमें इद्दत केस भी शामिल है, इसमें साइफर केस भी शामिल है। और अब इन बड़े केसेस में से जिनका सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इमरान खान को बदनाम किया गया, उनमें पहले तो घड़ी वाला था। वो मामला तो वैसे ही आप जानते हैं, वो जज हुमायूं दिलावर के हाथों किस तरह से मामला बनाया गया, किया गया, और उसके बाद वो मामला भी ख़त्म हुआ। फिर ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस कि जी 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने बतौर रिश्वत वो जमा होने दिए हैं, क्योंकि इसके बदले उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो बनाई उसकी ज़मीन मलिक रियाज ने दी। ये केस था। अब इसमें आर्गूमेंट्स भी हुए, सवाल पूछा गया जी इमरान खान को किस तरह फ़ायदा हो गया। ये मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान था सारा केस, तो इसमें इमरान खान को क्या फ़ायदा है, ये तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी, ये सब बातें हुई। खैर फैसला महफूज हुआ था। अब आज फैसला सुना दिया गया, इसमें इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहाई मिल गई है, रिहाई का हुक्म आ गया है। इसी तरह से 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की बरियत का हुक्म आ गया है, बरी, केस ही ख़त्म। लॉन्ग मार्च के हवाले से जनाब आ गया है कि मई 2022 में लॉन्ग मार्च किया, उसके कई केसेस बनाए गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, उनमें भी बरी, केस ही ख़त्म। और आमतौर पर क्रिमिनल केसेस में कहा जाता है कि जब ज़मानत आपकी कंफर्म हो जाए तो समझे केस भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़मानत आपको मिल गई है, अब केस चलता रहेगा, अब आप गिरफ्तार नहीं हो सकते। तो केस में जान तो वैसे भी नहीं, लेकिन ये तो केसेस हैं 9 मई के जो एहतजाज के केस, दीगर केसेस, उनमें तो वैसे ही बरी हो गए। तो ये बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन पसे पर्दा और भी खबरें हैं। सिर्फ यही नहीं है कि जी इमरान खान साहब को ये रिहाइयाँ मिल रही हैं, बरियत मिल रही है, तो अभी ये कहा जाएगा कि जी इमरान खान फौरी तो रिहा नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तो साइफर केस है, अभी तो इद्दत केस है, उनमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, तो वो इससे भी कमज़ोर केसेस हैं। आपको यकीन नहीं आता तो आप सिर्फ प्रोसीडिंग्स को ज़रा थोड़ा सा फॉलो कीजिए। इद्दत केस में क्या हो रहा है कि जो सज़ा दिलवाने वाले हैं, सज़ा देने वाले हैं, वो शर्मिंदा फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, और इस तरह से जो वकील हैं वो ही नहीं पेश होना चाह रहे, इधर भाग उधर भाग के जी आगे डेट चली जाए, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई सज़ा देने वाला जज है, वो बाहर गया है तो उसके बारे में खबर आ रही है कि अब उसने वापस ही नहीं आना। एक जज है जो इमरान खान को पैगाम भेजता है कि जी मेरे तो कनपट्टी पर बंदूक रख कर फैसला लिया गया, ये इमरान खान साहब की वकला की टीम के थ्रू वो पैगाम भेजता है। ये सीनियर रिपोर्टर्स ने ये बात की, इस पर हमने वीडियो बनाई बाकायदा, और एक रिपोर्टर नहीं 4-5 रिपोर्टर्स खड़े हैं और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और ये बड़े नामवर रिपोर्टर्स हैं। उस पर हमने बड़ी डिस्कशन की थी, बताया था, कुछ अर्सा पहले हमने वीडियो बनाई थी। तो ये तो केसेस हैं। साइफर केस का तो ये हाल है कि जो पिछली समाअत हुई है उसमें कह लगे हैं, मजाक उड़ाया गया है जनाब सज़ा दिलवाने वालों का, कि जी आपके स्टार विटनेस आजम खान थे, वो कहाँ गायब रहे, क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है कि घर वाले FIR भी कटवाएं, वो आते हैं और फिर उनका बयान अचानक सामने आ जाता है और वो तरह बदल लेते हैं, कभी बयान कुछ देते हैं, कभी बयान कुछ देते हैं। इमरान खान ने उनको थपकी भी इसलिए दी थी फिर। अच्छा, वो आजम खान जिनको पहले लाया गया, जी ये हैं जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारा बताएंगे साइफर किस तरह इमरान खान ने गुम किया, किस तरह उसको जनाब इस्तेमाल किया, फलां किया। उनकी जगह पता है स्टार विटनेस कौन आया? कैमरामैन, PTV का कैमरामैन। उसने कहा जी मैंने खुद देखा, मैं उस कैमरामैन था जब इमरान खान ने साइफर लहराया। तो जजेस ने पूछा उसको कैसे पता है कि ये साइफर था और उसमें क्या लिखा था जो लहराया था इमरान खान ने, वो साइफर था भी ये नहीं था। वहाँ से काम फारिग हो गया। फिर इसके अलावा एक और मामला देखिए हैरान कुन तौर पर, कि जी ऑडियो लीक्स हुई हैं।
وہ آڈیو لیک ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ہوئی ہے. بھائی وہ آڈیو لیک کہ جی عمران خان کہہ رہا ہے جی اب اس سے ہمیں کھیلنا ہے, وہ کون شخص ہے, اس نے کس طرح ریکارڈنگ کی, کیا کیا, اور پھر کہا گیا نہیں جی ایک اور بھی ہمارے پاس وٹنس, وہ خاتون ہیں, پھر ان کا بیان بھی مکمل نہیں ہے. یعنی ایک کے بعد ایک مذہقہ خیز کام سامنے آ رہا ہے, اور یہ دن رات لگا کر صبح سے لے کے رات تک جناب کیسز ہوئے, اور 8 فروری سے پہلے سزائیں سنائی گئی تھیں, اور یہی عدت کیس کا حال ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اب زیادہ عرصہ, یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اب اسی لیے کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی نیا کیس بنایا جائے, اور اس کے لیے نیب کو ٹاسک دیا گیا ہے, لیکن کچھ بچا ہی نہیں ہے. کیا پھر کوئی توشہ خانہ سے چیز نکالی جائے گی, اس کے لیے جناب کیس بنائے جائیں گے, مگر جو کیس پہلے فارغ ہو گئے ہیں ان کا کیا ہوگا, اور نئے کیسز اب آپ کس طرح سے بنا دیں گے, وہ اس سے بھی کمزور کیس بنیں گے. اگر وہ کیس مضبوط بن سکتے تو اب تک بنا دیے جاتے. اب یہ تو یہی ہے کہ جناب کسی طرح سے عمران خان کو کچھ دیر اور اندر رکھا جا سکے, اس کے لیے جناب کچھ کیا جائے تو الگ بات ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب بڑی خبریں آتی چلی جا رہی ہیں, بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کا یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ریفرنس ہے, اس میں ضمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق, جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے فیصلہ جاری کر دیا گیا. نیب نے اعتراف کیا کہ تحقیقات مکمل ہیں, ملزم کو مزید قید میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جناب کہا گیا, 12 صفحات میں مشتمل یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر ہے کہ Court has approved Shaukat Khan Memorial Trust medical team led by Dr. Faisal Sultan to attend to both Bushra Bibi and Imran Khan in the presence of PIM's medical team. Jail superintendent has not only cancelled court proceedings and family visit, he is also refusing to allow doctors to attend the Bushra Bibi and Imran Khan to take blood samples. بلڈ سیمپل نہیں لینے دیے جا رہے عمران خان اور بشرا بی بی کے. سوچئے پتہ نہیں ان کو کیا دیا گیا ہے, کیا ان کی حالت ہے کہ ان کے بلڈ سیمپل کیوں نہیں لینے دیے جا رہے, کہ بلڈ میں چیز کوئی سامنے آ جائے گی. مریم نواز has locked down Adiala jail since the notification is from Punjab government. She is responsible for Adiala jail and Imran Khan's security. If she has no authority, she should resign and go home. We already know with the stolen mandate she has zero moral authority. یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں عمران خان سے بہن, انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جناب عامر سعید عباسی, یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ بیورو چیف رہے ہیں پبلک نیوز کے, لکھتے ہیں 9 مئی کیسز. راولپنڈی سے بڑی خبر, انسداد دہشت گردی عدالت نے زرتاج گل دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 50 سے زائد کارکنان کی مستقل ضمانت منظور کر لی. اچھا, اس کے ساتھ جناب حقیقی آزادی مارچ کے دوران درج مقدمے میں عمران خان بری, ایک یہ خبر. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عمران خان کو مئی کے مقدمے میں بری کر دیا, بڑی خبر ہے جی یہ. پھر ابھی تو 16 مئی آنی ہے, ابھی تو یہ 15 مئی ہے, 16 مئی کل کے دن سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہے, ورنہ سپریم کورٹ جانے اور پیشی نہ کروانے والے جانے, یہ معاملہ پھر آگے بڑھے گا, آمنا سامنا ہوگا, ٹکراؤ ہوگا, اور ابھی اس میں چند گھنٹے باقی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں شاید آپ یہ کہہ لیجئے کہ لگ بھگ 12-14 گھنٹے بعد یا 16 گھنٹے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے, اور بس اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب یہ تو اس سے پہلے ہی کہ عمران خان صاحب کی پیشی ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے آتے, یعنی عمران خان صاحب تقریباً 10 مہینے کے بعد لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں, 10 مہینے کے بعد, اور کہا جا رہا ہے جی یوٹیوب کے ویوز کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے, سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے پتہ نہیں بیٹھ جائے گی, لوگ اتنے زیادہ اس کو دیکھنے لگ جائیں گے, اتنی زیادہ ویورشپ ہوگی, پھر اس پر ظاہر ہے لوگ کلپس نکال کر ویڈیو لگائیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. تو بڑا بے چینی سے انتظار ہے. 10 مہینے کے بعد خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر جو ہیں اور دنیا بھر میں جو جانے جاتے ہیں, وہ 10 مہینے کے بعد آئیں گے, تو سامنے آئیں گے تو کیا حال ہوگا. اور ویسے بھی اب دیکھیے جو ٹیکٹکس تھے کہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا, ویڈیو نہیں آ سکتی, وہ بھی فیل ہو گئے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب زیادہ دیر عمران خان کو جیل میں رکھا ہی نہیں جا سکتا, جس طرح ان کی رہائی کے حکم آتے چلے جا رہے ہیں اور کیسز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک. اسی لیے اب آصف زرداری کہہ رہے ہیں بات چیت کے بغیر مسائل حل نہیں نکل سکتا, یہ صدر آصف زرداری کہہ رہے ہیں. یہ بلاول بھٹو نے ریپیٹ کیا ہے جی, آصف زرداری سمجھتے ہیں بات چیت کے بغیر مسائل کا حل نہیں نکل سکتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں دانیال عزیز کہہ رہے ہیں مریم نواز سارے میونسپل کام کر رہی ہیں, بہتر تھا وہ لاہور کی میئر بن جائیں. قومی اسمبلی اجلاس میں نون لیگی رکن حنیف عباسی اپنے ہی وزراء کے خلاف بول پڑے ہیں, اپنے ہی وزراء کے خلاف جناب کہ یہ آتے ہی نہیں ہیں, کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, ویسے ساری فارم 47 والے ہیں. اور حکومت کا حال یہ ہے کہ عوامی جو حمایت ہے وہ کھوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ IMF سے کمٹ کر لیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جولائی میں شاید ہم بجلی گیس ان کی قیمتیں اور بڑھائیں گے. اچھا جی, تحریک انصاف کا 9 مئی مقدمات میں دہشت گردی کی دفعہ چیلنج کرنے کا فیصلہ. اب انہوں نے کہا کہ جی کیسز تو کمزور ہو رہے ہیں, تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ دہشت گردی کی دفعات کیسے لگا دی 9 مئی میں, اس لیے کام ختم کیا جائے. پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ اور خبر یہ ہے کہ
عمران خان صاحب کے کئی اور کارکن جو ہیں ان کی بھی رہائی ہوئی ہے۔ اور پھر انصار عباسی صاحب نے جنگ جیو میں خبر لگائی ہے کہ 9 مئی پر سرکاری رپورٹ عمران خان اور دیگر کے خلاف شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ شواہد ہی کوئی نہیں ہے، جو رپورٹ آئی ہے نا جس میں ماسٹر مائنڈ ہے فلاں فلاں، اس میں کوئی شواہد سامنے نہیں آئے، کوئی شواہد نہیں پیش کیے گئے وہ اداروں کے پاس ہوں گے، لیکن بس کمیٹی والے کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا، ہمیں دکھایا گیا، وہ کیا شواہد تھے کیا تھا کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ تو وہ 9 مئی کے آگے بھی جو کیسز بنائے جائیں گے اس کا مطلب ہے ان میں بھی شاید جان نہیں ہوگی۔ آخر میں سنیے جناب، یہ ایڈوکیٹ سلمان شاہد ہیں، یہ تحریک انصاف کے بڑے یہ سمجھیے متحرک وکیل بھی ہیں، نوجوان وکیل ہیں، اور یہ بغیر فیس کے پتہ نہیں کتنے شاید ریکارڈ بنا چکے ہوں کہ کتنے انہوں نے مقدمات جو ہیں کارکنوں کے تحریک انصاف کارکنوں کے لڑے ہیں۔ لکھتے ہیں خوشی کی خبر ہے، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 1 سال بعد 9 مئی میں گرفتار تمام اسیران کی ضمانت بعد از گرفتاری کا فیصلہ آج سنا دیا ہے، جس کے بعد کیمپ اور کوٹ لکھپت جیل میں اب صرف 6 کارکنان قید ہیں جن کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے لاہور گارڈ سنے گی۔ ضمانت کی درخواست الحمدللہ انصاف لائرز فورم کے وکلاء کپتان سے اپنا وعدہ نبھانے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ کریم آپ سب دوستوں کو ہمیشہ سلامت رکھے جنہوں نے اسیران کے لیے دعائیں کی۔ اس فتح کو ہم اپنے لیڈر عمران خان کے نام کرتے ہیں، اللہ کریم کپتان کو رہائی نصیب کرے، آمین۔ یہ لکھ رہے ہیں جی، اب یہ کہہ رہے ہیں سارے جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں، اور کیمپ اور کوٹ لکھپت جیل میں اب صرف 6 کارکنان قیدی ہیں جن کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سنے گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ کتنی تیزی سے فیصلوں پر فیصلے آ رہے ہیں، خبریں آتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ حکم پر حکم آ رہا ہے جی، رہائی، بریت، ضمانت، یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب اس لیے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیا کریں، کون سا نیا کیس بنائیں، ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اب جو دباؤ تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، 6 ججز کا معاملہ ہو، بابر ستار ہوں، اب تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ہیں، اطہر من اللہ کو دیکھیے، سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز کو دیکھیں، اسی طرح پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پھر وکلاء، ان سب کی طرف سے ایک جس طرح سے پریشر بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں جس طرح عمران صاحب نے کہا جی ہمارا نہیں خیال تھا کہ وہ اس طرح ڈٹ جائے گا، کوئی تاریخ میں ہو ہی نہیں سکا کہ کسی نے اس طرح اتنی جرت دکھائی ہو اور ہمیشہ ڈیل کر کے لوگ بھاگ گئے۔ تو وہ جو عمران خان ڈٹے رہے ہیں، انہوں نے کیسز کا سامنا کیا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے پچھلے 2 سال سے جو اس طرح وہ سامنا کرتے چلے گئے، پھر 10 مہینے سے قید کا انہوں نے سامنا کیا ہے، تو اس کے بعد اب وہ معاملات جو ہیں ان کو سب کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، اور بڑی تیزی سے چیزیں اب بدل رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔